تو عطا مانیکا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اون چودھری نے عمران خان کی ذہن سازی کی اور انہیں باور کرایا کہ بشرا بی بی بہت پہنچی ہوئی ہیں، دم درود کرتی ہیں، اگر آپ ان سے شادی کر لیں گے تو آپ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی اور ان کی سہیلی فرح گوگی ایک مرتبہ پھر خبروں اور سکینڈلز کی زد میں آ گئی ہیں۔ بڑے سنگین الزامات نئے لگائے گئے ہیں، کچھ الزامات دہرائے گئے ہیں۔ اور یہ وہ کون سی شخصیت ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ میں تو دم درود والا روپ بشرا بی بی کا میں نے نہیں کبھی دیکھا تھا؟ وہ کون ہے؟ ان کا قریبی ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر میں آپ کو ناظرین بتاؤں گا کہ ایک تحریک انصاف کا کون سا اہم رہنما گرفتار ہو گیا، اور آف کورس سرور خان نے ایک اور نیا ریکارڈ بنا لیا۔ وہ کیا ریکارڈ بنایا وہ بھی میں آپ کو پروگرام کے آخر میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عطا مانیکا صاحب ہیں، بڑے پاک پتن سے تعلق رکھتے ہیں، اوکاڑا پاک پتن سے پولیٹیشین ہیں، بڑے سینئر اسمبلی کے ممبر رہے ہیں، ان کے والد صاحب بھی ممبر رہے ہیں، اور بشرا بی بی کے وہ سمدھی ہیں۔ انہوں نے بہت بڑا ایک انکشاف کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب بشرا بی بی خاتون اول بنی، یعنی عمران خان صاحب کی اہلیہ بنی پہلے، پھر عمران خان وزیر اعظم بنے اور خاتون اول بنی، تو اس فیملی میں پیسے کی ایسی ریل پیل ہوئی کہ کوئی سمجھ نہیں آئی کہ پیسہ کدھر سے آیا، کیا بزنس کیا، کون سا کوئی تیر مارا، کوئی وہ سمجھ نہیں آئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں بشرا بی بی کو اس کے بچپن سے جانتا ہوں۔ ظاہری بات ہے، سمدھی ہیں تو بچپن سے ہی جانتے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب مجھے پتہ چلا کہ بشرا بی بی کا ایک نیا روپ آیا ہے، ناظرین وہ آپ کو پتہ ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، دم درود والا روپ، تو میں خود حیران اور پریشان رہ گیا کہ یہ کیا ہوا۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اون چودھری ہیں، ایک عمران خان صاحب کے پرائیویٹ سیکرٹری ہوا کرتے تھے، بلکہ سب کچھ ہوا کرتے تھے۔ وہ آج کل جہانگیر ترین کے ساتھ ہیں۔ وہی خان صاحب کو بشرا بی بی کے پاس لائے، اور پھر جو کچھ ہوا وہ ایک تاریخ کا ریکارڈ کا حصہ ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اب آج کل ایک لفظ بڑا چل رہا ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت، یعنی عمران خان اور اس کے باقی لیڈروں نے نوجوانوں کی ذہن سازی کی، اور 9 مئی کا واقعہ ہوا۔ تو عطا مانیکا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اون چودھری نے عمران خان کی ذہن سازی کی اور انہیں باور کرایا کہ بشرا بی بی بہت پہنچی ہوئی ہیں، دم درود کرتی ہیں، اگر آپ ان سے شادی کر لیں گے تو آپ وزیر اعظم بن جائیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اور مانیکا صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس پہنچتے ہی بشرا بی بی نے حلیہ بدل لیا اور ان کا ایک نیا روپ سامنے آیا، اور فرح گوگی کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ پھر عطا تارڑ صاحب ہیں، نون لیگ کے رہنما، انہیں بھی پریس کانفرنسز کرنے کا بڑا شوق ہے۔ اچھی بات ہے، حاضری لگوانی ہوتی ہے، اور میڈیا میں بھی کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے ڈسکشن کے لیے۔ انہوں نے احسن جمیل گجر کا ذکر کیا ہے، ان کے والد صاحب ہیں ان کا ذکر کیا ہے، فرح گوگی کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے بڑی کرپشن کی ہے جی سائیں بزدار کے ساتھ مل کے۔ تو بھائی 16 مہینے آپ کی حکومت تھی، سائیں بزدار کو جیل میں کیوں نہیں ڈال سکے؟ وہ وسیم اکرم پلس کہاں ہے؟ کس سرنگ میں بیٹھا ہوا ہے؟ سنا ہے کہ وہ نون لیگ میں شامل ہو رہا ہے۔ جی عطا تارڑ صاحب، آپ
وضاحت کر دیجئے گا اگر میری خبر میں کوئی غلطی ہو، کیونکہ تحریک استحکام پاکستان نے اس کو لینے سے انکار کر دیا ہے۔ حالانکہ تحریک استحکام پاکستان کو آپ کو پتہ ہے کہ حکم آتا ہے تو پھر پارٹی میں لوگوں کو شامل کرنا ان کی مجبوری ہوتی ہے، لیکن بزدار کے معاملے میں علیم خان اور جہانگیر ترین کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم بڑوں کو ناراض بھی کر لیں گے لیکن بزدار کو شامل نہیں کریں گے۔ اب بزدار کے پاس 2 ہی راستے ہیں، نون لیگ میں جائے، پیپلز پارٹی میں جائے۔ اس کو نون لیگ سوٹ کرتی ہے، اس لیے وہ نون لیگ میں شمولیت کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور کئی لوگوں سے مل بھی چکے ہیں۔ پھر جو فرح گوگی پر بڑے الزامات لگائے گئے ہیں، ایک بزنس ٹائکون کے ریفرنس میں بھی لگائے گئے ہیں۔ سوال یہ ہے 16 ماہ پی ڈی ایم کی حکومت رہی، فرح گوگی کو آپ گرفتار کر کے انٹرپول کے ذریعے ایس این سمیل گجر کو دبئی سے پاکستان نہیں لا سکے، قانون کے کٹارے میں نہیں کھڑے کر سکے۔ آپ اپنی ناکامی کا پہلے اعتراف کریں۔ یہ میڈیا ٹرائل کرتے رہیں۔ شہزاد اکبر بھی ایسے ہی کرتا تھا، شہباز شریف بری ہوئے، شہزاد اکبر ایسے پی آئی ڈی میں پریس کانفرنس کر کے ڈاکومنٹ دکھایا کرتا تھا، یہ آ گیا جی، یہ آ گیا، وہ آ گیا۔ اب خود روپوش ہوئے بیٹھا ہوا ہے یو کے میں، اس کی بھی بڑی کہانیاں ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ میں اس کو کتنے حصہ ملا تھا، وہ بھی تفصیلات سامنے آنے والی ہیں۔ ناظرین، آگے چل کے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تحریک انصاف کے ایک اہم رہنما ہیں، بلکہ تحریک انصاف کے ایک جینین کارکن ہیں، نظریاتی کارکن ہیں، علی نواز اوان، ایکس ایم این اے اسلام آباد سے۔ انہیں مانسہرہ سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وہ 9 مئی کے واقعات کے بعد گرفتار نہیں ہو سکے تھے، بچ پائے تھے، ادھر ادھر چھپ جاتے تھے، اور عمران خان نے ایک کارکن کو ٹکٹ دیا تھا، وہ کارکن ڈٹا رہا۔ اب گرفتاری کے بعد کیا ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، اس حوالے سے کوئی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی۔ ایک اور ناظرین، آپ کو میں نے پچھلے ہفتے خبر دی تھی سرور خان کی، آج وہ باضابطہ طور پر استحکام پاکستان پارٹی کو پیارے ہو گئے ہیں، شامل ہو گئے ہیں۔ ٹیکسلا میں انہوں نے تقریب رکھی، جہانگیر ترین بھی آئے، علیم خان بھی آئے، فردوس عاشق امان بھی آئیں، بڑے اور بھی رہنما آئے۔ تو سرور خان صاحب نے ہر چند سال بعد پارٹی بدلی ہے۔ 1985 کا الیکشن انہوں نے چودھری نثار کے ساتھ مل کے لڑا، چودھری نثار ایم این اے بنے، وہ ایم پی اے بنے۔ 1988 میں آئی جی آئی بنی، نون لیگ بنی، تو چودھری نثار آئی جی آئی کے امیدوار تھے اور یہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے، ایم پی اے بن گئے۔ پھر انہوں نے بے نظیر بھٹو کو چھوڑ دیا 2002 میں، کاف لیگ جوائن کر لی، کاف لیگ کے وزیر بن گئے۔ 2013 میں کاف لیگ کمزور ہوئی تو یہ چلے گئے جناب عمران خان کے نظریے کے ساتھ، جی نیا پاکستان بنائیں، اب نیا پاکستان جہانگیر ترین کے ساتھ بنائیں گے، چھوڑ دی پارٹی۔ اور اب دیکھتے ہیں ٹیکسلا میں اب مقابلہ کیا ہونا۔ چودھری نثار صاحب جو ہیں وہ آزاد لڑنا چاہتے ہیں، نہ وہ نون لیگ میں ہیں اس وقت، نہ وہ تحریک انصاف میں ہیں، نہ استحکام پاکستان پارٹی میں، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو وہ جاتے۔ اب ایک خبر آئی ہے کہ جو چودھری تنویر صاحب ہیں راولپنڈی سے، نون لیگ کے ایک اہم رہنما، جن کے چودھری نثار سے بہت قریبی تعلقات ہیں، اور چودھری نثار نے ہمیشہ چودھری تنویر کے ساتھ بڑے اچھے تعلق نبھایا ہے، ایک غمی خوشی میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ اب اطلاع یہ ہے کہ نون لیگ کی قیادت یہ سوچ رہی ہے، اور چودھری تنویر کو پیغام بھی دیا گیا ہے کہ وہ چکری جائیں، وہاں ڈیرے ڈال دیں اور چودھری نثار کے خلاف نون لیگ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں۔ اس حوالے سے
چودھری تنویر نے ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا ناظرین، کیونکہ ان کا فوکس ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے دانیال کو شیخ رشید کے خلاف الیکشن لڑوانا ہے، دوسرے اسامہ بیٹا ہے ان کا، اس کو ایم پی اے کا الیکشن لڑانا ہے، اور نون لیگ راولپنڈی کی سب کو متحرک کرنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے آئندہ چند روز میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ چند اطلاعات تھیں، میں نے کہا ناظرین کو میں آگاہ کر دوں، اور آئندہ ہفتے میں آپ کو ضروری اور خبریں دیتا رہوں گا۔ انشاءاللہ آپ جڑے رہیے گا۔ خدا حافظ۔